امی بازار گئی تھی، میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے۔ بھابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ بھابھی بیوہ تھی، نوجوان اور خوبصورت تھی۔ بھابھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور مجھے نیچے بٹھا کر، ان دنوں ارم باجی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ اماں اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کافی سارا سامان بھی لے کر گئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ انہیں کم سے کم ہاسپٹل میں 3-4 دن لگ جائیں گے، اور یہ سوچ کر میں بہت خوش تھا۔ جب میں گھر میں عیاشی کرنے والا تھا، میں 17 سال کا جوان لڑکا تھا۔ اس عمر میں لڑکے مرضی کرتے ہیں اور اکیلے گھر میں خود کو محسوس کرتے۔ میں بھی اب اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا، مگر میں یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے وہ کچھ کرنے کا موقع بھی مل پائے گا جو شاید میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جو اتنی کم عمری میں کسی اور ایک ساتھ مل جانا، اور وہ بھی تنہائی میں اپنے آپ میں ایک ہی پرمسرت خیال تھا، اور مجھے ایسی کچھ گھنٹے بعد نصیب ہونے والی تھی۔ اماں دوپہر کے وقت گئی تھی اور گھنٹہ ہی گزارا تھا، گھر میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاید دوپہر کو کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، ایسے میں ہمارے گھر کون آیا تھا؟ اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے پر تو ماریا بھابی کھڑی تھی۔ سر جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی اور ان کی گیلے بالوں سے پانی ٹپک کر اگلے وجود کو بھگو رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے تڑپنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور انہیں حاصل کر لوں، لیکن میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب تک میرے اور ماریا بھابی کے درمیان کوئی خاص قربت نہیں ہوئی تھی۔ ماریا بھابی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں جلدی سے سائڈ کو ہٹ کر انہیں اندر آنے کی جگہ دی اور بڑی محبت سے بولا کہ آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے گھر آپ گئی ہے۔ ماریا بھابی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، کاشی تمہاری یہی بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے۔ حسب معمول ماریا بھابی کے ہاتھ میں آج بھی دودھ کا گلاس موجود تھا۔ وہ ہمیشہ تازہ دودھ کا گلاس اٹھائے ہمارے گھر آتی تھی اور میری طرف بڑھا دیا کرتی تھی۔ اب تو مجھے اس دودھ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں نے جھٹ پٹ ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور فٹافٹ سارا دودھ ہی پی گیا۔ یہ دیکھ کر ماریا بھابی مسکرا کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرا تازہ دودھ بہت پسند ہے نا؟ میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پہلی دفعہ ماریا بھابی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاشی تمہیں پتہ ہے میرے مرحوم شوہر کو میرا تازہ دودھ بہت پسند تھا، لیکن جلد وفات ہو گئی تھی اور ہمارا ساتھ بہت مختصر رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد سے میں کتنی تنہا محسوس کرتی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب بھی تو روزانہ تمہارے گھر چلی آتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر ماریا بھابی کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ۔ میں تو آپ کو بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میری بات پر ماریا بھابی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگی، کیا سچ میں تم میری ہر بات مانو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور دھیرے سے میرے کان میں قریب آئی اور کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ بیڈ روم میں چلنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر چلو گے؟ ماریا بھابی کے منہ سے ایسی بات سن کے میرا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور پہلی دفعہ کوئی عورت میرے اتنے قریب آئی تھی، اور پھر سیدھا بیڈ روم میں جانے کے بعد تو میں واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ ماریا بھابی کو انداز ایسا تھا کہ میں دل میں ہار گیا، اور پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا یا پھر وہ جذبات جو کافی دنوں سے میرے دل میں پل رہے تھے۔ میں نے ماریا بھابی کا کہا اور بنا سوچے سمجھے نے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ سیدھے اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میرے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو مجھے ماریا بھابی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میں نے ہمارے گھر آتے ہوئے مہینہ ہوا تھا، لیکن کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک کہ وہ میرے بستر پر آ گئی تھی، میں نے پہناوا ہٹایا اور خود بھی بستر پر پہنچ گیا۔ ماریا بھابی نے میرے کان پکڑے اور کہنے لگی، تم تو بہت ہی زیادہ شرارتی ہو کاشی۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، ماریا بھابی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ مسکرا کر کہنے لگی، یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد جو کچھ ماریا بھابی نے اگلے 6 گھنٹے میرے ساتھ کیا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بھابی کوئی بہت ٹرینڈ عورت ہے، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ خود پر مجھے کچھ دیر پہلے والی بات آئی جب میں نے ان کے دیور کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت جو میں دروازے پر کھڑی تھی وہ چونکا دینے والی لمحات تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ماریا بھابی اپنے دیور کے ساتھ بھی، کیا ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک کہتا ہے؟ کیا ان کے اپنے دیور کے ساتھ بھی تعلقات ہیں؟ پھر کچھ ہی دیر مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ جب ماریا بھابی 4 گھنٹے تک لگاتار، ماریا بھابی بھی
उम्र दराज खूबसूरत और जवान औरत जो कुछ महीने पहले हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू में तो मारिया से वाकफियत नहीं थी। फिर एक दिन वो खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई। अम्मा से अपना तारफ़ करवाया तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत है जो अकेली रहती है। मारिया भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार इनका देवर इनसे मिलने के लिए आ जाया करता था और मारिया भाभी ने बताया था कि इनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। मारिया भाभी बहुत नरम मिजाज थी, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध लाई तो मैंने जल्दी से वो दूध पी लिया, क्योंकि मुझे इनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे और वाकई वो दूध बहुत लजीज थे जो मारिया भाभी बनाकर लाई थी। इसमें कुछ मेवा जात भी मिले हुए थे। मेरी पसंद देखते वो कहने लगी, मैं जब जाऊंगी तो मारिया दूध ज़रूर लाऊंगी। और फिर इनकी अम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि रोज़ाना दोपहर कोई हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी, अम्मा के साथ अपना दुख सुख बयान करती थी। अम्मा भी से अपने घर की हर बात कह दिया करती थी, इसलिए इन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ मारिया भाभी का लाया हुआ ताज़ा दूध पीता, बल्कि सारा वक्त अपनी आंख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारिया भाभी बहुत ही पसंद आ गई थी। मैं उम्र के जिस हिस्से पर खड़ा था वहाँ इस तरह की औरतें लड़कों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मारिया भाभी की पर्सनैलिटी भी ऐसी ही थी। धीरे धीरे मारिया भाभी अपने छोटे मोटे काम का मुझसे कहने लगी। इन्हें कोई भी काम होता तो वो छत से आवाज़ लगा देती और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता। इनका सौदा सल्फ और सब्ज़ी वगैरह का काम तो मेरी ही ज़िम्मे हो गया था। अब माँ भी कहती कि इनकार न करना, मारिया बेवा औरत है, इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। कई दफ़ा बाबा ने कहा भी कि गैर औरत के पास बेटे को इस तरह मत भेजा करो, ऐसा ना हो कि मोहल्ले वाले बातें बनाएं या कोई और ऊंच नीच हो जाए। मगर अम्मा के कान पर जूं न रेंगती। अम्मा का कहना था कि बेवा औरत की मदद करने पर मोहल्ले वालों को क्या तरह एतराज़ हो सकता है, जबकि अब्बा का कहना था कि लड़का जवान हो रहा है, ऐसे में किसी गैर औरत के घर आना जाना मुनासिब नहीं है। खैर, अम्मा के आगे अब्बा की एक ना चली। मैं मारिया भाभी के घर आने जाने लगा। वो भी रोज़ाना दोपहर का हमारे घर आ जाती और मुझे ताज़ा दूध भी रोज़ रोज़ पीने को मिलता। कई दफ़ा माँ ने मना भी किया कि रोज़ाना दूध मत लाया करो, काशी की आदत ख़राब हुई है, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती, काशी कोई गैर थोड़ी है, मेरी इतनी मदद करते हैं तो क्या मैं इसे एक दूध का गिलास भी नहीं पिला सकती। मारिया भाभी इसकी मोहब्बत के आगे न सिर्फ अम्मी खामोश हो जाती, बल्कि मैं और भी खुश हो जाता। मारिया भाभी को हमारे घर आते 15 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बड़ी बहन सोबिया के ससुराल वाले से हमारे घर छोड़कर चले गए, क्योंकि इसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसके ससुराल में कानून था कि औरत का पहला बच्चा इसके मायके में ही पैदा होगा और सारा खर्चा भी मायके वाले उठाएंगे। मेरे अब्बा एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और फिर सोबिया बाजी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए अम्मा को इन सब मामलात पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मारिया भाभी ने अम्मा को समझाया कि कोई तरीका नहीं है, इस तरह कौन अपने घर की इज्जत को मैके छोड़ जाता है। ये तो ससुराल वालों का बच्चा है, इन्हें पैदा करवाना चाहिए। मारिया भाभी की बात सुनकर अम्मा को एहसास हुआ कि वो ठीक कह रही हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। अलबत्ता इस बात का नतीजा ये निकला कि अम्मा छोटी बड़ी बात मारिया भाभी से पूछने लगी, कौन से हॉस्पिटल से लेकर जाए। सोबिया बाजी के आने के बाद मारिया भाभी के चक्कर कुछ ज़्यादा ही हो गए। वो अक्सर सोबिया बाजी से बैठ के कुछ ना कुछ बात करती नजर आती और मैं सिर्फ दूर से देखा करता। शायद औरतों के मामलात थे, इसलिए मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की। और फिर 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक शाम सोबिया बाजी मुझे कहने लगी, काशी मुझे ज़रा मेरे घर लेकर चल, कुछ सामान लेकर आना है। मैं हैरान हुआ, क्योंकि बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसे में इतना लंबा सफ़र करके दोबारा ससुराल जाने की क्या ज़रूरत थी। मगर ये सोचकर खामोश है, शायद कुछ ज़रूरी सामान होगा। और फिर सोबिया बाजी मेरे साथ ससुराल गई और वापसी पे एक बड़ा सा काले रंग का थैला उठाकर चली आई। जब मारिया भाभी हमारे घर आई तो फौजिया बाजी से कहने लगी, मैंने आपकी कहने के मुताबिक सब कुछ अम्मा को दे दिए। अगर आप मेरी आंखें ना खोलती तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।